بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کی پہچان کے حوالے سے ہمیں ایک اور بھی علامت بتائی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں نازل ہو کر جب نماز ادا فرما لیں گے تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ دجال آ گیا، چنانچہ آپ فرمائیں گے کہ مسجد کا دروازہ کھول دو۔ مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا تو باہر دجال موجود ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح کہ نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، آگے لگ کر بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور روایت میں آتا ہے مقام لد پر جب پہنچیں گے تو دجال کو پکڑ لیں گے، وہیں اس کو قتل کر دیں گے جہاں آج اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرما دی کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا۔ آپ جھوٹے مدعیان مہدویت کی حالت کو دیکھیے، ان کے زمانے کو دیکھیے۔ ان کے زمانہ میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور نہ دجال کا ظہور ہوا اور نہ دجال کو قتل کیا گیا۔ یہی وجہ کہ جب ان سے پوچھا جاتا حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ بعد میں ان لوگوں نے خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا کہ مہدی بھی ہم ہیں اور عیسیٰ بھی ہم ہیں۔ حالانکہ دیکھو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصیت کو الگ ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو الگ ذکر فرمایا، پھر ان کے زمانے میں دجال کے ظہور کے واقعے کو الگ ذکر فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کی روشنی میں ہمیں حضرت مہدی علیہ رضوان کی 8ویں شخصی علامت یہ معلوم ہوئی کہ ان کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ لیکن جھوٹے مدعیان مہدویت کے زمانے میں یہ کام بالکل نہیں ہوا۔ ملا اٹکی کے زمانے میں دجال کا ظہور نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا۔ ریاض احمد گور شاہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا اور دجال کا ظہور نہیں ہوا اور قتل نہیں کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مہدی سوڈانی پیدا ہوا، اس نے بھی دعویٰ کیا لیکن اس کے زمانے میں دجال کا ظہور نہیں ہوا اور اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ علامات جب ان لوگوں میں نہیں پائی گئی تو ہم ان کو مہدی نہیں مانتے۔ مہدی وہی شخصیت ہیں جن کے زمانے میں یہ علامات پائی جائیں گی اور خاص طور پر یہ علامت بھی کہ ان کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے 8ویں علامت پوری ہوئی کہ ان کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے جو ایک شخصی علامت بیان فرمائی وہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت ہو رہی ہوگی تو شام سے ایک لشکر چلے گا حضرت مہدی علیہ رضوان کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ جب وہ مقام بیضاء پر پہنچے گا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیضاء وہ جگہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہے۔ جب اس جگہ پر وہ لوگ پہنچیں گے تو ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ چنانچہ روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح مسلم جلد نمبر 2 اور صفحہ 388 میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن آپ جھوٹے مدعیان مہدویت کو دیکھیے، ان کے مخالفین زمین میں نہیں دنسائے گئے، نہ تو بیت اللہ میں ان کی بیعت ہوئی اور نہ ہی مقام بیضاء پر کوئی بھی فرد یا کوئی طبقہ یا کوئی گروہ دنسایا گیا۔ ریاض احمد گور شاہی کے زمانے میں، ملا غلام احمد کے زمانے میں اور ملا اٹکی کے زمانے میں، علی محمد الباب کے زمانے میں، مہدی سوڈانی کے زمانے میں یا 1980 میں بعض حضرات نے ایک غیر مقلد آدمی کو کھڑا کیا مہدویت کے دعوے کے لیے، نہ اس کے زمانے میں۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصی پہچان کے حوالے سے 9ویں علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان کے مخالفین کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، یہ علامت جھوٹے مدعیان مہدویت میں نہیں پائی گئی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت ان کے مخالفین کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے 9ویں علامت مکمل ہوئی۔